अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियाँ लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नम्रा तारिक। नाजरीन, जुर्म हर रोज़ नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें ख़तरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, कहते हैं जन, ज़र और ज़मीन के लिए इंसान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है और लालच और हवस के हाथों किसी की भी जान ले सकता है। अगर हम रोज़ाना होने वाले जुर्म के वाक़यात पर नज़र दौड़ाएं तो ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि कत्ल और फसाद के 90% से ज़्यादा मामलात इन्हीं 3 अवामिल के गिर्द घूमते हैं और इसी बिना पर हर रोज़ दर्जनों लोग मुल्क भर में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लाहौर में भी एक ऐसे ही वाक़ये में एक शादीशुदा औरत ने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया और अपने ही शोहर को अपने आशना के हाथों मौत के घाट उतार दिया। किस पर यकीन करें और किस पर एतमाद? दौरे हाजिर में जहां फहाशी, उरियानी और बेगैरती ने नस्लों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, वहीं पर जर, जन और जमीन पर कत्ल गारत इस कदर आम होती जा रही है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। इसी तरह का एक वाकया चंद माह कबल बागबानपुरा के इलाका में पेश आया। आज की कहानी आमना नामी खातून की है, जो कि 2 बच्चों की मां है और बागबानपुरा की रिहायशी है। आमना एक शादी की तकरीब में हसन नामी लड़के को दिल दे बैठी और दोनों के दरमियान पहले टेलीफोन पर राब्ता हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती बढ़ती गई। आखिरकार बात इस नहज पर पहुंच गई कि दोनों को एक दूसरे से शदीद लगाव हो गया और दोनों के दरमियान गहरे ताल्लुकात इस्तवार हो गए। इस दौरान दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को मिलने भी लगे और शादीशुदा खातून आमना को अपने शोहर से नफरत होना शुरू हो गई और उसके दिल में अपने आशना के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। इस बदलाव ने मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसी दरार डाली कि अदम तोजही के बायस दोनों में लड़ाई झगड़ा रहना मामूल बन गया। आमना का शोहर उस्मान सोफा पोशिश का काम करता था और उनके 2 बच्चों में एक बेटा और एक बेटी थी। आमना चाहती थी कि उस्मान इसको तलाक दे दे ताकि वो अपने आशना हसन से शादी कर ले, लेकिन उस्मान ने आमना को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। बिलाखिर उस्मान ने जब आमना को साफ तौर पर तलाक देने से मना कर दिया तो आमना ने हसन से मिलकर अपने शोहर उस्मान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शादी मेरी हुई थी 2016 या 17 में और उसके बाद जब तक उस्मान की अम्मी ज़िंदा थी तो घर के सारे मामला ठीक थे। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तो घर के मामला ख़राब होने लग गए थे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जहेज नहीं दिया था, तो इसलिए तो मज़ीद मामला ख़राब होते रहे थे। तो टाइम गुज़रता रहा। उनको मैं शादी के कुछ सालों बाद ही मैंने कहा था कि नहीं साथ रहना, इसका फ़ैसला कर लिया था, लेकिन मेरे माँ पापा कहते थे कि ये ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। तो ऐसे टाइम गुज़रता गया। तो अब नवंबर में मेरा हसन के भाई से रब्ता हुआ है, हसन के भाई से रब्ता हुआ है जॉब के सिलसिले में। तो उसके बाद मैंने उनसे बात वगैरह किया, फिर उनके घर उन्हीं की शादी पर गई हूँ। वहाँ से आने के बाद मेरा हसन से रब्ता हुआ है। हसन से रब्ता होने के बाद मैंने उसको सारे मामलात बताए, उस्मान का रवैया, घर वालों का, ये वो कैसे सब कुछ चल रहा है। तो हसन ने मुझे सपोर्ट की थी। हसन ने मुझे कहा था मैं निकाह कर लूँगा और बच्चे संभाल लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो ठीक है। फिर उस्मान से डिवोर्स की बात की थी और उसके पापा से की थी। उन्होंने कहा कि नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, नहीं मिल सकती। तो उसके बाद हमने ये प्लान बनाया दिसंबर में। नवंबर में मैं शादी पर गई थी, लास्ट नवंबर की डेट पे। दिसंबर में आकर बात की, प्लान बनाया कि अब नहीं, वो मान नहीं रहे, डिवोर्स पे हो ही नहीं सकती। मुझे भी नहीं पता था कि हो सकती है और हसन को भी नहीं पता था कि हो सकती है, तो इसलिए ये फिर फ़ैसला किया। फिर प्लानिंग की और उस्मान को लेकर गए हसन के घर। कहा कि फ्रेंड के घर जाना है, वो मुझे लेकर गए। वहाँ जाकर बैठे
تو میں واش روم میں چلی گئی تھی, 2 منٹ بعد ہی فائل کی آواز آئی, تو اس کے 2 منٹ بعد میں باہر آئی. تو نا اس کے بعد وہ نیچے گرے ہوئے تھے, چادریں وغیرہ لپیٹنی سر پہ, اور گھسیٹ کے دوسرے کمرے میں لے کر گئے. تو نا سامنے والے روم میں رکھا. سامنے والے روم میں رکھنے کے بعد سارا زمین سے خون وغیرہ صاف کیا, ہم دونوں نے مل کے وہاں سے کلیئر کر دیا. تو پھر اس کو بوری میں ڈالا, اوپر سے نیچے بوری کو اٹیچ کر دیا, اس روم میں رکھا. اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی. تو حسن نے میرے آنے کے بعد میں نے رات میں جا کر پوچھا کیا بنا, اس کا کیا کیا بتایا, گھر کے پیچھے کزن کے ساتھ مل کے دبا دیا. تو اس کے بعد میں تھانے میں آتی جاتی تھی جب مجھے پتہ چل گیا کہ ان کو پورا شک ہو گیا, میرے پہ پوری بات آ رہی ہے, تو پھر میں بھاگ گئی اپنے گھر سے بھی. اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی. تو پھر حسن کے گھر گئی. وہاں سے جب گئی تھی تو سب سے پہلے ہم ایک رات ہوٹل میں رکے, رات لیٹ تک پہنچے تھے. تو میں لیٹ گئی تھی. اس کی صبح کو ہم حسن کے گھر گئے. اس کی امی اور بھائی نے کہا تھا نہیں ہم نے نہیں اس کو رکھنا. تو میں اور حسن پتوں کی آ گئے رینٹ کے گھر پہ. اس کے وہاں پہ ہم نے نکاح کیا. نکاح کرنے کے 1-1.5 منتھ ہم اس گھر میں رکے. اس کے بعد ہم ان کے گھر آ گئے گاؤں میں. گاؤں میں آنے کے بعد بس ایسے ہی ٹائم گزرتا رہا. تو اب ہم پولیس نے ہمیں ڈھونڈ لیا. سارے کام میں آپ کو کوئی شرمندگی ہے یا کوئی پشیمانی ہے؟ جی. پولیس آپ تک پہنچی, آپ نے سوچا کہ پولیس آپ تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی؟ نہیں, مجھے پتہ تھا ایک نہ ایک دن سامنے ہر بات تو آ جانی ہے. اتنا انتہائی قدم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے بچے ہیں آپ کو؟ 2. اب ان کو کون سنبھالے؟ ان کے نانا اور نانا بھی سنبھالیں گے. اور آپ کہاں جائیں گے؟ میں جیل جاؤں گی. اور سزائے موت ہوئی تو جب اتنا بڑا کام کیا تو سزا بھی تو ملنی ہے نا. دوسری جانب قاتل حسن نے قتل کی واردات کا تمام تر ذمہ دار آمنہ کو ٹھہراتے ہوئے بتایا کہ جب اس کی آمنہ سے دوستی ہوئی تو اس نے مجھے اپنے شوہر کے مظالم کے بارے میں بتایا, جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو گئی. اور پھر اس نے حسن کو راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے اکسایا اور کہا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں خود اکیلی ہی عثمان کو قتل کر لوں گی. جی, ہم اس وقت موجود ہیں CIA کوتوالی میں, جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ مل کر اس کے آشنا نے اس کے شوہر کو جو ہے وہ فائر مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا. آئیے ہم جانتے ہیں ملزم سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کیا اس کو اپنے کیے پہ ندامت ہے. جی بتائیے, آپ کا کیا نام ہے؟ اور یہ حسن رضا نام. تو آمنہ نے کہا تھا کہ قتل کرنا ہے عثمان کا. یہ مجھے ماما پاپا کی دھمکی لگاتا ہے اور ساتھ میں میری بہن کی بھی, اور ساتھ میں مجھ سے وہ کام کرواتا ہے. تو میں نے اس کو قتل کرنا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اپنی ماما کو بتاؤ یا پاپا کو, دونوں کو, تو وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے. میں نے 3 دفعہ کہا ہے, 4تھی دفعہ کہتی ہے اگر آپ نے نہیں کرنا تو میں خود کر لوں گی. نہیں, آپ کا جو ہے وہ ملزمہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کے رشتہ دار ہے یا آپ اس کا کیوں اس کی مدد کر رہے تھے؟ کیا تعلق ہے؟ وہ میرے بھائی کی شادی پہ آئی تھی تو اس نے میرے سے رابطہ کیا, وہ فرینڈ بن گئی تھی. تو پھر اس کے بعد بات ہوتی رہی, تو پھر یہ بات ہوئی. تو پھر وہ لے کر آئی 15 تاریخ کو میرے پاس. تو پھر وہ آ کے بیٹھے ہیں ابھی. تو پھر وہ صوفے پہ بیٹھے ہیں, پھر بیڈ پہ بٹھایا تو پھر قتل کر میں نے پیچھے سے فائر کر دیا. آمنہ واش روم کے دروازے کول سے, آمنہ واش روم کے دروازے کے پاس ہی, تو پھر قتل کر دیا. تو پھر آمنہ آئی ہے تو اس کے سر پہ چادر لپیٹی ہے. تو پھر ایک اور چادر لپیٹی ہے. تو پھر اس کو گھسیٹ کر کسی اور کمرے میں لے گئے ہیں, وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. تو پھر وہ سارا بلڈ آمنہ نے اور میں نے صاف کیا. تو پھر وہاں چلے گئے. تو پھر اس کے بعد آمنہ کو میری ماما آ گئی ہے. تو پھر آمنہ پردے کے پیچھے چھپ گئی ہے. تو پھر ماما واش روم میں گئی ہے تو آمنہ کو میں لے کر آ گیا ہوں, بائی پاس پہ چھوڑ گیا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے پستول سے گولیاں ماری, یہ پستول آپ نے کہاں سے لیا اور یہ اتنا حوصلہ آپ میں کہاں سے آیا؟ یہ بھائی کا پستول تھا. تو
آمنہ نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو میں خود ہی کر لوں. میں نے آئی ہے تو میں نے پسٹل دیا اسے, تو وہ کانپ رہی تھی, اس نے نہیں پکڑا تو وہ واش روم میں چلی گئی. تو پھر میں نے جو آپ نے قتل کیا ہے یہ کتنی دیر پہلے کا وقوع ہے, اور مجھے یہ بتائیں کہ اپنے کیے پہ کوئی شرمندگی ہے؟ بہت زیادہ ہے. اب پچھتا رہا ہوں کہ اس نے کہا تھا ایسے پھنس گیا میں. تو جس ٹائم آپ نے اس کو گولیاں ماری ہیں وہ جاگ رہا تھا, سو رہا تھا, وہ کیا کنڈیشن تھی؟ وہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا, تو آپ نے اس کو گولیاں ماری؟ ہاں جی. وہ ہلا نہیں, چلایا نہیں, بولا نہیں, کچھ نہیں ہوا؟ نہیں تو تھوڑا سا چلایا ہے آپ بس. نے اس کے گھر میں جا کے اس کو گولیاں ماری؟ نہیں, اپنے گھر بلا آمنہ لے کر آئی تھی کہ فرینڈ کے گھر جانا ہے. آمنہ نے پلان کیا تھا, آمنہ ہی لے کر آئی تھی. تو پھر اس کے بعد اس کو فائر مار دی. اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت برا. سارے گاؤں میں بستی ماما کی علیحدہ, تو اپنے خاندان کی علیحدہ, تو ہر نیوز پہ آ گیا سب کچھ. تو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا, اور ہر پورے پاکستان میں نیوز پہ آ گیا, تو پورے پاکستان میں آ گیا. جب آپ نے مرڈر کیا تو آپ نے سوچا کہ آپ بچ جائیں گے اور پولیس آپ تک نہیں پہنچے گی, تو پولیس نے تو آپ کو پکڑ لیا. جی, اب پولیس نے پکڑ لی. تو آپ کو یہ بات کا نہیں پتا تھا کہ پولیس جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس, تو وہ تو چاہے ان کو 10 مہینے لگ جاتے انہوں نے پہنچ ہی جانا تھا. جی, مجھے یہی لگتا تھا کہ پکڑ ہی لینا ہے, پکڑ لینا ہے ایک دن پولیس نے. تو جب آپ کو پتا تھا پھر آپ نے ایسا کیا ہی کیوں؟ اب بعد میں سوچتا رہا, اس نے کیا شادی کا جھانسا تھا آپس میں, شادی کرنے کا ارادہ تھا, کیا تھا؟ پہلے نہیں تھا, تو بعد میں اس کی ماما نے کہا, وہ میرے پاس آئی, انہوں نے گواہ کا پرچہ کروا دیا اس تھانے میں جس تھانے میں عثمان کا کیس تھا. تو پھر آمنہ کی ماما نے کہا کہ ایسے نہیں رہتے, شادی کر لو. تو پھر شادی کر لی. تمام واقعے کے بارے میں ڈی ایس پی CIA اغوا برائے تاوان سل میاں توقیر انجم نے ABN نیوز کی ٹیم کو بتایا, یہ باغوان پورہ میں ایک عثمان نامی لڑکا ہے, وہ گم ہو جاتا ہے. بعد میں اس کی بیوی پہ شک کیا جاتا ہے. جب 1-1.5 ماہ اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں, نہیں ملتا, تو بیوی بھی گم ہو جاتی ہے. بعد میں بیوی کا FIR شادمان میں اغوا کی درج ہو جاتی ہے. ایک اغوا کی باغوان پورہ میں درج ہے اور ایک شاد باغ میں. تو یہ کچھ 2-3 ماہ متعلقہ پولیس کوشش کرتی رہتی ہے اس کو ڈھونڈنے کی. پھر یہ انویسٹیگیشن چینج ہو کے CIA کے پاس آتی ہے. ہماری یہاں پہ ٹیم ہے, ایک عاطف عمران انسپیکٹر ہیں, بنیامین AS ہیں, وہ ٹیم اس پہ کام شروع کرتی ہے ڈیٹیل وغیرہ پہ. وہ پھر آپ کو خود تفصیل سے بتائے گی. تو وہ ٹریس کرتے کرتے پھر اس لڑکی تک پہنچتے ہیں, لڑکی کو پکڑتے ہیں. تو لڑکی بتاتی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کو حسن نامی لڑکے کے ساتھ مل کے گولی مار کے قتل کر دیا تھا آج سے کوئی 5 ماہ پہلے, اور اس کی جو لاش ہے وہ ہم نے پتوں کی میں حسن کے گھر کی بیک سائڈ پہ مٹی میں دبا دی. تو پھر ہم اس لڑکی کو اور لڑکے کو گرفتار کرتے ہیں, ان کا ریمانڈ لیتے ہیں, پھر موقع پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے پھر مٹی میں سے اس کی لاش برآمد کرتے ہیں. وہ 5 ماہ پرانی لاش ملتی ہے جس کا پوسٹ مارٹم کروا کے فردر اب کارروائی کر رہے ہیں. سوشل میسج آپ دینا چاہیں عوام کو, یا اس کیس کے حوالے سے, یا ادروائز آپ کیونکہ اغوا برائے تاوان سیل کے انچارج ہیں, آپ کوئی عوام کو جو اپنا میسیج دیں جو کہ ان کو کسی کام آ سکے, کہ کرائم کی ریشو کم ہو سکے, یا پولیس کے ساتھ ان کا تعاون ہوا ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے. بچے جو بڑے ہوتے ہیں, آج کل کے بچے وہ پرانے زمانے والے بچے نہیں ہیں. ان کے پاس موبائل بھی ہیں, ان کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, وہ پوری دنیا اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, وہ باہر موبائل پہ گیمز بھی کھیلتے ہیں. تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس میں کہ وہ اپنی اولاد پہ بہت زیادہ توجہ دیں. اور وہ جو پرانے زمانے والی سختی تھی نا, اب وہ دور نہیں رہا. اب بچوں کو آپ سختی سے نہ روک سکتے ہیں نہ منع کر سکتے ہیں. بچپن سے ہی بچوں کی آپ کو تربیت کرنا پڑے گی, ان کو ٹائم دینا پڑے گا, ان پہ توجہ دینی پڑے گی. وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ کس سے مل رہے ہیں, اس کا دوست کون ہے, وہ اگر کسی دوست کی طرف رات کو رہنے جا رہے ہیں تو وہ کیوں جا رہے ہیں, وہ اگر سکول سے یا کالج سے لیٹ ہوتے ہیں 2-3 گھنٹے تو وہ کس کے پاس رکتے ہیں. اور گھر میں
ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے. وہ اگر موبائل لے کے بچہ بار بار چھت پہ جاتا ہے، والدین کو غور کرنا پڑے، والدین کو توجہ دینی پڑے گی، والدین کو ٹائم دینا پڑے گا. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں مذہب سے دوری بھی ہے کہ ہم لوگ نہ تو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم صرف تعلیم برائے نوکری، برائے پیسہ ہم تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو آج کے دور میں گھر گھر میں ڈاکٹر، انجینئر، MBA، چارٹر اکاؤنٹنٹ، سافٹ ویئر انجینئر ہر گھر میں آپ کو ملے گا. لیکن ایک اچھا انسان ڈھونڈنے کے لیے آپ کو بہت سارے گھر تلاش کرنے پڑیں گے. تو میرے نزدیک بچے کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنائیں، ڈاکٹر انجینئر بعد میں بنائیں. کیس کی تحقیقات و تفتیش کرنے والے انسپیکٹر عاطف عمران کا کہنا تھا کہ 30 اپریل 2023 کو میاں بیوی کے اغوا کی تفتیش CIA اغوا برائے تاوان سیل کو سونپی گئی. جب عثمان کو لاپتہ ہوئے 2 سے 3 ماہ بیت چکے تھے، CIA کی ٹیم نے آمنہ کو تلاش کرنے کے لیے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی. پولیس نے اس اندھے قتل کے لیے روپ بدل کر ملزمان کی تلاش کے لیے کوششیں کی اور بالآخر پولیس کی اسپیشل ٹیم نے ملزمہ کا سراغ لگا لیا. پولیس حراست میں ملزمہ نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے سب کچھ پولیس کو تفصیل میں بتا دیا. اغوا اور قتل کی اندھی واردات کو CIA کوتوالی نے ٹریس آؤٹ کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر عاطف صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ آپ نے یہ واردات کس طرح سے ٹریس کی اور ملزمان تک کیسے. ابھی ہم لوگ اس کی تفتیش کر رہے ہیں. ابھی ریمانڈ پہ ہیں ملزمان. ابھی ان کی اور دوسرے پہلوؤں سے بھی اس کی ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی اور انوالومنٹ، کوئی اور انسٹنکٹ اس میں انوالو ہے یا کیا معاملہ ہے. اس کو ذرا بیک گراؤنڈ کو دیکھ رہے ہیں ساری کو، اور اگر اس میں کوئی اور انوالو ہوا تو انشاءاللہ اس کو بھی گرفتار کر کے کیفر کردار میں پہنچائیں گے. آپ نے اعلیٰ قتل جو ہے وہ برآمد کر لی ہے؟ جی، اعلیٰ قتل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی تفتیش جاری ہے. یہ جنوری 2023 میں 15 تاریخ کو باغبان پورہ کا رہائشی عثمان نامی لڑکا جو صوفہ پوشش وغیرہ کا کام کرتا ہے، شادی شدہ ہے، اور آمنہ نامی لڑکی سے اس کی شادی ہوئی ہے اور 2 بچے ہیں اس کے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. یہ اپنے گھر سے کام کے سلسلے میں نکلا ہے اور رات کو اس کا فون شام کو بند ہو گیا ہے. اس کے بعد اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اس کے گھر والے تلاش کرتے رہے. اس کی بیوی نے کہا کام پہ گیا اور واپس نہیں آیا. اس کو تلاش کرتے رہے. دوسرے دن پولیس رپورٹ کروائی ہے ان لوگوں نے اور اغوا کا مقدمہ درج کروایا. اس کے موبائل بند ہونے کے بعد کوئی رابطہ، کوئی لنک ایسا نہیں مل رہا تھا، کوئی ٹریس نہیں ہو رہا تھا، اور تفتیش لوکل پولیس کرتی رہی. اس کے 1 مہینہ اور 10-12 دن کے بعد جو لڑکی ہے وہ بھی اپنے سسرال سے اپنے میکے میں شفٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ اپنے بچے چھوڑ کے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے، اور اپنے موبائل اور دوسری چیزیں وہ بھی گھر میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اس کے والدین بھی تلاش کرتے ہیں. 2-3 دن بعد وہ بھی پولیس رپورٹ کر دیتے ہیں. اغوا کا مقدمہ تھانہ شاد باغ میں درج کروا دیتے ہیں. اس کو لوکل پولیس ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی کلو نہیں ملتا. تو یہ اپریل میں ہمارے پاس 30 اپریل کو یہ تفتیش ہمارے یہاں پہ مارک ہوئی. افسران بالا نے ہمارے پاس بھیجی. تو ہم نے اس کو شروع سے اسٹڈی کیا، اس کو دیکھا، کیس کو افسران سے ڈسکس کیا. جناب کیپٹن لیاقت علی صاحب ہمارے کمانڈر جو ہیں انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی. تو ہم نے اس کی جو لاسٹ لوکیشن ہے وہاں سے ورکنگ شروع کی. وہاں پہ پتوکی کے نزدیک اس کی لوکیشن آ رہی تھی. وہاں پہ جو ارد گرد جو ہے تھانوں میں بھی چیک کیا، چوکیوں میں کوئی لاوارث لاش یا کوئی ڈوبنے کی اطلاع یا ایکسیڈنٹ کی اطلاع، لیکن کوئی کلو نہیں ملا. تو آمنہ کی جو غائب ہونا مشکوک تھا تو ہمارے لیے آمنہ زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ اس سے آگے بات ہمیں ملے گی. تو ہم نے آمنہ کا رابطے اور اس کے لنکس چیک کرنا شروع کیے. تو آمنہ بھی موبائل اپنا واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتی تھی، تو بڑی اس معاملے میں ذرا تیز تھی. تو ہمیں ایک وہاں پہ لوکلی کوئی انفارمیشن ملی. اس کی بیس پہ ہم لوگوں نے اپنی ٹیمیں بنائیں مختلف دیہات میں بیس بدل کے. تو وہاں سے ہمیں آمنہ کا ایک لنک ملا جس کو ہم چلاتے ہوئے آگے آمنہ تک پہنچے، اور 1 مہینے کے اندر ہم نے یہ آمنہ کو ٹریس کیا. آمنہ نے انکشاف کیا کہ میرے ساتھ
میرا ایک دوست ہے جس سے میری اکتوبر میں دوستی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میں نے یہ پلان بنایا تھا. اس کو ہم نے گرفتار کیا تو انہوں نے مجھے انکشاف کیا کہ 15 تاریخ کو آمنہ اس کو عثمان کو اپنے ساتھ سہیلی سے ملنے کے بہانے لے کے آئی تھی اور حسن کے گھر میں اس کو بٹھایا اور وہیں پہ حسن نے اس کو فائر مار دیا سر میں, جس سے وہ موقع پہ مر گیا. انہوں نے وہ لاش ٹھکانے لگانے کے لیے وہاں پہ جو چادریں تھیں ان کے ساتھ لپیٹ کے اس کو, چونکہ سردیاں تھیں اور اس نے کافی کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو وہاں سے اس کمرے سے اسٹور روم میں شفٹ کیا. وہاں پہ انہوں نے بوری کا بندوبست پہلے کیا ہوا تھا, بوری میں اس کو بند کیا اور چارپائی کے نیچے لاش چھپا دی اور آمنہ کو اس نے بس پہ بٹھایا جو واپس گھر آ کے اس نے عثمان کے اغوا کا ڈرامہ جو بنایا. اور حسن نے اپنے کزن کو مغرب کے بعد بلوایا اور اسے گھر کے عقبی سائڈ پہ ایک پلاٹ خالی میں گڑھا کھودا اور اس میں ان دونوں نے مل کے جو ہے بوری بند لاش جو ہے وہ اس میں دفن کر دی, اوپر سے گھاس وغیرہ پھینک دیا. اور جو مغوی کا موٹر سائیکل تھا وہ اس کو توڑ پھوڑ کے اس کو کاٹ کے انہوں نے اس میں جو گاؤں میں جوہر تھا, پرانے گاؤں میں جو ہوتا ہے, اس میں وہ پھینک دیا. تو یہ ان کے انکشاف پہ ہم نے فورنزک ٹیموں کے ساتھ اور اپنی دوسری لوکل پولیس اور دوسری لوکل اتھارٹیز کے ساتھ جا کے قبر وہاں پہ جو ہے وہ کھودی تو وہاں سے ہمیں لاش مل گئی. اور جوہر کی جب ہم نے سرچ کی وہ کافی گہرا تھا, لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور ہمیں وہ موٹر سائیکل کے پارٹس جو ہے وہ بھی مل گئے. ملزمہ کا کہنا تھا کہ 5 ماہ پہلے اس نے حسن کے ساتھ مل کر عثمان کو قتل کر دیا تھا اور لاش کو دفن بھی کر دیا تھا. آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کرنے والی 2 بچوں کی ماں تو اپنے انجام کو پہنچی, لیکن اپنے پیچھے بے شمار سوالات چھوڑ گئی. کیمرہ مین میاں عمران کے ساتھ نادر چودھری, ABN نیوز, لاہور. ناظرین, پسند کے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں, بلکہ ہر انسان کو یہ حق اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مسافر کو خود پسند کرے. لیکن جب ایک شادی شدہ مرد یا عورت میاں بیوی کے پاک بندھن کو پس پشت ڈال کر کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو نتیجہ ہمیشہ گھرانے کی تباہی کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا. اکثر لوگ تو محبت میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے جرم کرنے سے بھی نہیں کتراتے. اگر حسن نے وقت پر ہوش کے ناخن لیے ہوتے تو شاید آج عثمان زندہ ہوتا. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے جرم کہانی سکھر سے. تو دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے, بات کریں گے حال ہی میں سندھ میں بچوں کے اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات کی خبریں سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں, جس کے باعث والدین سمیت تقریباً ہر دوسرے شخص کو یہ تشویش لاحق ہے کہ کیا واقعی ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں. تاہم ان خبروں یا واقعات میں کتنی حقیقت ہے اور کیا واقعی بچوں کو اغوا کرنے والا کوئی گروہ سرگرم ہے؟ اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات نے شہریوں کو اپنے بچوں سمیت گھروں میں محصور رہنے پر مجبور کر دیا ہے. سکھر تحصیل روڑی سنگرار شہر میں رہنے والے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والا راجو کمار اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہر سال 10 محرم کو پیاسے مسلمانوں کے لیے سبیل کا بندوبست کرتا تھا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس سال ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. راجو کمار اپنے ننھی گڑیا کے ساتھ سبیل تیار کرنے میں مصروف تھا. مسلمانوں کا ماتمی جلوس جیسے ہی قریب آیا تو 7 سالہ بچی پریا کماری مسلمانوں کو سبیل پلانے لگ گئی. سبیل پلاتے پلاتے بھیڑ میں 7 سالہ بچی پریا کماری اچانک گم ہو جاتی ہے. جب جلوس ختم ہو جاتا ہے تو راجو کمار اپنی بچی پریا کماری کو وہاں سے ڈھونڈنے لگتا ہے. تڑپتے ہوئے باپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا گڑیا پریا کماری نظر نہیں آیا تو راجو کمار نے ماتمی جلوسوں اور مساجدوں مجالسوں میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کروائے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وہ کہاں غائب ہو گئے. پریا کماری کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟
बेबस बाप ने न जाने अपनी बच्ची को कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन प्रिया कुमारी का कहीं से कोई सुराग न मिला। पुलिस भी प्रिया कुमारी को ढूंढ निकालने में नाकाम रही। बेटी की जुदाई की तड़प ने माँ बाप को पागल बना दिया। राजू कुमार और उनकी अहलिया दोनों ने फकीरी का फैसला कर लिया। राजू कुमार और उसकी अहलिया ने अपना घर बार छोड़ दिया और पड़ोस में पीर के मुजाविर बन गए। उन्हें ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उनकी नन्ही गुड़िया उन्हें वापस मिल जाएगी। दोनों मियाँ बीवी 6 माह तक पीर के दरबार में रहे और पाक किताब को चूमते रहे। उन्होंने अपनी बच्ची के मिल जाने की ना जाने कितनी दुआएं की और दुआएं मांगते हुए बैठे रहे। उनकी बेटी परिया कुमारी का कोई पता नहीं चला। परिया कुमारी के तलाश करने के लिए शहर शहर में सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के मेंबरान की तरफ से एहतजाज भी जोर पकड़ने लग गया। दूसरी जानिब से हिंदू पंचायत के मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से परिया कुमारी की बाजियाबी की आवाज सिंध असेंबली में भी गूंजने लगी। लंगर चला रही थी, तबील जला रही थी। उस दिन 10 मुहर्रम था, तबील जला रही थी, सवाब का काम कर रही थी। उसी दिन किसी ने अगवा कर लिया है। मेरे आला अलमदार थे, चीफ जस्टिस बिलाल थे और नासिर शाह थे, जो मौला को मानता है, 5 बारों का मानता है और लिहाज नगर करता है 10 मुहर्रम पे। वो भी मौला ये, मैं उससे भी कहता हूँ तो अपनी बेटियों के सदके हमारी बेटी आज़ाद कराओ। आप अपनी बेटी का वास्ता है, खुदा को मानो। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी खबरें चलना शुरू हो गई। आईजी सिंध मुश्ताक अहमद मेहर नोटिस लेने के लिए मजबूर हो गए। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर राजू कुमार के घर आकर मुतल्लिका एसएसपी इरफान समू को सख्त हिदायत जारी करते हैं कि परिया कुमारी की बाजियाबी के लिए 50 लाख इनाम मुकर्रर किया जाए। इस ऐलान में यह भी कहा गया कि जिसने भी परिया कुमारी को अगवा किया है वो उसे आज़ाद कर दे और 50 लाख रुपए ले जाए। सर मैं तो कहूँगा कि ये हुकूमत की नाअहली है जो अभी तक बाजियाब नहीं हुई है। अगर एक बच्चा बाजियाब हो सकता है तो ये भी बच्ची है। हम फिर भी मुतालबा करेंगे कि प्रिया कुमारी को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे परिया कुमारी को तलाश करने में नाकाम रहे। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान है। सही, बस मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात तो ये कि प्रिया कुमारी जो है वो 22 से 24 महीने हो गए हैं, वो यानी अगवा हुई है। मैं आला अमलदारों से गुजारिश करूँगा, पुरजोर अपील करूँगा कि प्रिया कुमारी को आज़ाद कराया जाए। जिस किसी के पास भी है बस अल्लाह को माने, भगवान को माने, यानी प्रिया कुमारी को आज़ाद करें। बस कानून का मकसद बच्चों के खिलाफ मुजरिमाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए खुसूसी कवानीन का निफाज करना और अगवा या गुमशुदा बच्चों को बाजियाब कराना है। इस कानून के दीगर मकासद में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए नए इदारों के काम और पहले से राइज तरीक़ाकार में हम आहंगी पैदा करना भी शामिल है। बच्चों के अगवा के वाक़यात हम आए रोज़ सुनते हैं, लेकिन उन सब से हट के एक अंदोनाक वाक़या ऐसा हुआ है कि जिसमें एक हिंदू अक़लीती बरादरी का शख्स है, वो हर साल मुहर्रम में मुसलमानों के जुलूस की खिदमत करता था और उस जुलूस को वो सबील लगा के उनकी खिदमत करता था, मीठा पानी पिलाता था। और इस बार क्या हुआ कि जब वो जुलूस आ रहा था तो उसकी 7 साला बच्ची भी उसके साथ थी और उस जुलूस की भीड़ में उसकी बच्ची कहीं गुम हो जाती है। वो बेचारा भरपूर कोशिश करता है, मसाजिद में ऐलानात करवाता है, लेकिन उसकी बच्ची कहीं नज़र नहीं आती। मसाजिद में ऐलानात के बाद मायूस होकर वो अपनी बीवी के साथ फ़कीरी की ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देता है। हर जगह पर जाता है, दुआएं करता है कि उसकी बच्ची मिल जाए, लेकिन एक अरसा गुजरने के बावजूद भी उसकी बच्ची नहीं मिली। पुलिस को रिपोर्ट हो गई, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, असम्बली तक आवाज़ चली गई, उसके लिए इनामात भी रख दिए कि अगर बच्ची को किसी ने देखा है, किसी ने अगवा किया है तो लाखों रुपए ले ले, लेकिन बच्ची को आज़ाद कर दे। लेकिन आज तक वो बच्ची आज़ाद नहीं हो सकी है। तो खुदा जाने कि उसके वालिदैन के ऊपर क्या गुजर रही होगी।
तो पुलिस को चाहिए कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करें और माशरे में बच्चों के अगवा के हवाले से जो असम्बली है वहाँ पे भी ऐसे कानून पास किए जाने चाहिए कि कम अज़ कम बच्चे जो हैं उनके अगवा को रोका जा सके, और इस कदर डेटरेंस होना चाहिए कि किसी को जुर्रत ना हो सके कि वो किसी छोटे बच्चे को अगवा कर सके। इंतज़ामिया अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम और अगवा के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और मुग़वियान की बाजियाबी के लिए अमली इक़दामात उठाने के बजाय महज सोशल मीडिया पर वालिदैन और शहरियों को मोहतात रहने और मशकूक अफराद पर नज़र रखने की हिदायत करने में मसरूफ़ हो गई, जबकि अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात ने शहरियों को अपने बच्चों समेत घरों में महसूर रहने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म कहानी रुझान से, जहाँ देरीना दुश्मनी ने कई माओं के चिराग गुल कर दिए। तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, आए रोज़ पेश आने वाले दरिंदगी के वाक़यात और लर्ज़ाखेज़ दास्तानों को देखकर लगता है कि इंसानों से बड़ा कोई दरिंदा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि लगता है कि जुर्म के अलावा दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा। जुर्म की दुनिया में कुछ वाक़यात तो इंसान को वर्ताए हैरत में डाल देते हैं। बर्दाश्त बढ़ने की वजह से मुआशरे से अमन जाता जा रहा है। मामूली बातों पर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। रुझान में भी मोटरसाइकिल चोरी से शुरू होने वाली अदावत ने दो कबाइल बन्नू मजारी और दोलानी मजारी कबाइल में खूनी तसादुम का रूप धार लिया। आज फिर दोलानी बरादरी और बन्नू बरादरी में देरीना अदावत का एक और भयानक वाकया पेश आया। कबाइलों में खूनी जंग ताहाल जारी है। दोलानी बरादरी के मुसल्ला अफराद रुझान सिटी म्यूनिसिपल कमेटी की शाहरा पर बन्नू मेडिकल स्टोर पर आए और मोहम्मद इब्राहिम बन्नू को कलाशनकोव से फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिससे शहर में खौफ व हरास फैल गया। फिर बात जहाँ पे खत्म न हुई, दोलानियों के मुसल्ला अफराद ने बर्फ फैक्ट्री के करीब बन्नू बरादरी के दाद मोहम्मद खान बन्नू और उसके बेटे तनवीर बन्नू और अब्दुल रज़ाक को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही पुलिस एलीट फोर्स की भारी नफरी DSP रुझान अब्दुल रहमान आसिम और रेस्क्यू 1122 टीम के हमरा मौके वारदात पर पहुंच गई और डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल रुझान मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। IG पंजाब ने 4 अफराद के कत्ल पर नोटिस लेते हुए RPO डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब दोलानी बरादरी का एक शख्स जख्मी हुआ, जिसको रहीम यार खान रेफर कर दिया गया। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही DPO राजनपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रुझान पहुंच गए, सूरत हाल का जायजा लिया। क्राइम सीन की टीम ने THQ अस्पताल रुझान पहुंचकर कानूनी कार्रवाई के बाद डेड बॉडीज वरसा के हवाले कर दी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ख़ानदानी दुश्मनी की टर्म आम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये टर्म इंतहाई नुकसानदेह है। इस टर्म के नतीजे में हज़ारों जानें चली जाती हैं और ये दुश्मनियाँ आए रोज़ आगे बढ़ती जाती हैं और पता चलता है कि मुल्क भर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 100 लोग जो हैं वो ख़ानदानी दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ चली जाती हैं और घरों के घर उजड़ जाते हैं, ख़ानदान उजड़ जाते हैं। इसी तरह का एक वाक़या रुझान में पेश आता है। रुझान का एक करीबी गांव है, वहाँ पे 2 बरादरी हैं। उन 2 बरादरियों के दरमियान ये वाक़या पेश आता है कि एक शख्स मेडिकल स्टोर पे आता है और वहाँ पे किसी बात पे झगड़ा हो जाता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसका बदला लेने के लिए दूसरी बरादरी जो है वो भी मौके पर पहुँच जाती है और उसके बाद वो उसका बदला लेते हैं और करते करते अब तक कमो बेश 32 से ज़ायद अफराद जो है वो 2 ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी के नतीजे में जान की बाजी हार चुके हैं। और हम ये देखते हैं कि अमूमी तौर पर हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती है। हम अपनी राय को अटल समझते हैं, अपनी बात को फ़ाइनल समझते हैं और जो कोई हमारी बात से इख्तिलाफ़ करता है हम समझते हैं कि इसकी बात गलत है, हमारी सही है, लिहाजा उसी के ऊपर हम एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं और ये झगड़े इस कदर बढ़ते हैं कि उसके बाद फिर कत्ले आम शुरू हो जाता है
اور درجنوں لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے بڑا واضح اصول دیا تھا کہ ہمیں قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اگر کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اتنی طریقے سلیقے سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اچھی تربیت ہونی چاہیے، ہم اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ ہم کسی کی بات کو ہے جو برداشت کر سکیں، تاکہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے لوگوں کی جانیں جائیں۔ ناظرین، یہ عدم برداشت ہی ہے جس کی وجہ سے آج وطن عزیز پاکستان میں جرائم کی بھرمار ہے، معاشرے میں انتشار ہے، بدعنوانی، معاشرتی استحصال اور لاقانونیت کا دورہ ہے۔ ہم انفرادی و اجتماعی طور پر عدم برداشت کا شکار ہیں، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہو یا معاشرتی کوئی پہلو ہو۔ ہماری نظر میں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہماری رائے ہی درست ہو سکتی ہے، بصورت دیگر ہم شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تہذیب کی تمام حدود پھلانگ جاتے ہیں اور مخالف کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ہفتے کی جرم کہانی سے اتنا ہی۔ اگلے ہفتے جرم کی بھیانک اور شفاف دنیا سے کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک تیار رہیے، بیدار رہیے اور ہوشیار رہیے اور دیکھتے رہیے جرم کہانی۔